مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان بھی ہے۔ پھر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ نسب پاک کو دیکھیں تو وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیضان ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضرت ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم بات کریں، یعنی جو بانی ہیں سلسلہ سہروردیہ کے، یہاں ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آتے ہیں جن سے آپ بیعت ہوئے، تو یعنی ایک غزالی خاندان کا جو فیض ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، پھر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ ہوتے ہوتے جلال الدین سرپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پھر مخدوم جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، اور فائنلی حضرت سرد الدین راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ کہ اتنے سارے فیضان لے کے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ان کی جب ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی ہوگی تو کتنی کمال ہوئی ہوگی، اور پھر جب بیعت عطا ہوئی ہوگی تو کتنے فیضان اس میں شامل ہوں گے۔ اور خاص طور پہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جو لفظ قتال کا ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں، یا یہ جو راجن اور راجو کا استعمال کر رہے ہیں، تھوڑی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ گفتگو فرمائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برصغیر اس حوالے سے ایک اپنی ممتاز اور جداگانہ حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں سیاسی طور پر اسلام رو بزوال نظر آیا بغداد کے اندر یا پھر اندلوسیہ کے اندر، اسی زمانے میں بزرگ یہاں ہندوستان میں تشریف لائے اور تصوف کے پیرائے کے اندر اسلام کی تمام اقدار کو محفوظ کرنے کا صحرا ان بزرگوں کے سر جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اسلام میں جو سلاطین اور ملوک کے ساتھ تعلق کے حوالے سے معاملہ رہا، وہاں پر بزرگان سہرورد ان کی ایک خاص پہچان بنی کہ انہوں نے ایک خاص طریقے کے ساتھ سلاطین سے اس طرح کا تعلق رکھا کہ ان کی وجہ سے عوام الناس کے معاملات بھی حل ہوں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں غرق بھی نہیں یعنی یوں کہیے کہ خاص پہچان ایک خاص شان کے ساتھ رکھا، ایک خاص شان، ایک وقار، ایک متانت کے ساتھ، اور دین اسلام کے اعلیٰ کے لیے۔ اب جب یعنی حضرت راجو قتال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت اور تعلیم کی بات ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ بڑی بزرگ شخصیات کے ہاں آپ کی یہ تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سلطان احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ آپ کے والد گرامی ہیں، آپ کے والد گرامی ہیں، جتنا وقت دستیاب ہوا آپ نے ان کے اوپر تعلیم اور تربیت کا اہتمام یوں کیا کہ آپ حافظ قرآن بنے، پھر آپ نے یعنی علوم ظاہری مکمل کیا، اور اس کے بعد جب وفات سے قبل آپ کو خرقہ خاص جو کہ خاندان سہروردیہ کا ہے وہ بھی آپ کو عطا کیا گیا، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد یہ ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی حضرت مخدوم جہاں گشت کو یہ مل گئی، اور پھر آپ نے ہمہ وقت ان کے ساتھ تصوف کے تمام مدارج کو طے بھی کیا، علم ظاہر حاصل کیا، علم اصول اور اشارہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مخدوم جہاں گشت جب بھی اصلاح احوال کے لیے علاقے سے یعنی اچ شریف سے باہر تشریف لے کے جاتے تو اس بات کا خاص اہتمام کیا جاتا کہ حضرت راجو قتال بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ اب یہ دیکھیے کہ بنیادی طور پر جو بات سمجھنے کی ہے کہ تربیت کا اہتمام ان خاندانوں میں کتنا خوبصورت ہے، کہ علم ظاہری پر بھی توجہ ہے، علم باطن پر بھی توجہ ہے، اور جس کا ذکر آپ نے ابتدا کے اندر کیا کہ شریعت کے ساتھ کوئی ان کمپرومائزنگ سچویشن نہ رہے، یعنی جہاں کہیں بھی آپ کو احتیاط سے دامن کمزور نظر آیا آپ نے وہاں پر تنقید بھی کی، آپ نے غصے کا اظہار بھی کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی ترجیح آپ کے بزرگوں کے ہاں کتنی ہے۔ اچھا، ایک کمال بات دیکھیے آپ کہ آپ کی ایک تو تربیت ظاہر ہے حضرت سلطان کبیر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ کے والد گرامی نے فرمائی، آپ کو خرقہ دیا، آپ کو بیعت کیا، پھر ایک بیعت اور مخدوم جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور وہ چونکہ ظاہر حقیقی بھائی کا تعلق یہاں پہ دیکھیں کیسا ہے کہ آپ شفقت بھی بہت فرماتے تھے، آپ عموماً یہ فرماتے تھے کہ یہ جو میرا بھائی ہے مطلب ظاہر مادرزاد ولی ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ خاص طور پہ یعنی آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں خالق حقیقی نے ہم کو خلقت کے ساتھ مشغول کیا ہے، اور میرے بھائی سید راجن قتال کو اپنی ذات کے عشق میں مستغرق کیا۔ اس سے دیکھیں ایک آپ کی شخصیت کا پہلو کیا نکلا کہ آپ ہمہ وقت اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دنیا و ما فیہا سے آپ بالکل غنی ہیں، لیکن جب آپ کو یہ یعنی خرقہ خلافت عطا فرمایا اور جب آپ سجادہ نشیں ہوئے تو کم و بیش کوئی 42 سال کی آپ نے خدمت فرمائی۔ 42 برس، ان 42 برسوں کے اندر جنید بھائی ہم نے ہمیشہ دیکھا، اور تذکرہ نگاروں نے بڑے بالخصوص اصرار کے ساتھ یہ لکھا کہ آپ کی توجہ
عوام کے احوال، اصلاح احوال کی طرح ان کی تعلیم و تربیت پر رہی. یعنی جب اپنی تربیت کا معاملہ تھا تو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات میں فنا کیا، اور جب عوام الناس کی تربیت کا معاملہ آیا تو تمام توجہ ان لوگوں پر تھی تاکہ ان کے بھی اسی طرح کے معاملات ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے ایک خاص تعلق جڑ جائے. اب آپ آ جائیں اس کے اوپر کہ آپ کے جو القابات ہیں وہ کیا ہیں. ان میں سے ایک لقب جو ہے جیسے راجن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ راجن یا راجو. اس کے حوالے سے یعنی تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے بادشاہ. اور بادشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضرت راجو کتال کو اس بات تسخیر قلوب کی یعنی کی استعداد تھی، تو لوگ اپنے آپ کو روحانی رعایا کے طور پر قبول کرنا بڑا پسند کرتے تھے، اس لیے آپ کو راجن کہتے تھے. یعنی دلوں کی یوں کہیے کہ سلطنت پہ آپ کی حکومت، آپ کی حکمرانی تھی، اور لوگ سر تسلیم خم کیے ہوئے. اسی طرح فرض کریں جو کتال ہے، اس میں شیخ محمد اکرام ہیں جو کہ بڑے مشہور تاریخ نواں، انہوں نے یہ کہا کہ اس کتال کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ مجاہدہ نفس فرماتے تھے بے انتہا، اور چونکہ مجاہدہ نفس فرماتے تھے تو اس کے نتیجے کے اندر نہایت آپ کی شخصیت میں روب اور یعنی کہ جلال بھی تھا، شان جلالی بھی تھی، تو اس کی وجہ سے لوگ آپ کو قتال کہتے تھے. لیکن ایک اور انہوں نے بھی اس کا سورس بتایا، وہ یہ بتایا کہ یہ قتال قاف سے نہیں ہے، یعنی جو ہے قاف قتل والا نہیں ہے بلکہ قاف کراچی والا ہے قتال، اور یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ. تو الغرض یہ کہ یہ جو القابات دیے جاتے ہیں یہ یا تو عوام الناس کی طرف سے ایک خاص محبت کا اظہار ہوتا ہے اپنے بزرگ کی طرف، یا پھر آپ کی شخصیت کی کچھ خاص یونیک فیچرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پہچان.